بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر 10 کلاس میتھس کے لیے ہے اور ہم کے پی کے ٹیکسٹ بک کے پریکٹیکل جیومیٹری میں ٹاپک 13.3 ٹینجنٹ ٹو دا سرکل، اس کا سب ٹاپک 13.3.1 اور اسی طرح اس میں بھی 3 سب ٹاپکس ہیں، تو یہی ہم اس لیکچر میں وضاحت کریں گے اور آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح ہم ایک آرک کے لیے ٹینجنٹ ڈرا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ تو اس کا پہلا سب ٹاپک ہے ڈرا اے ٹینجنٹ ٹو اے گیون آرک وداؤٹ یوزنگ دا سینٹر through a given point P when P is the middle point or midpoint of the arc۔ آپ کو given میں ایک آرک دیا گیا ہے، آرک اے بی، تو اے بی کے اوپر یہ آرک کا نشان لگانے سے ہم یہ پڑھیں گے آرک اے بی۔ اگر یہ سیدھی لکیر کھینچی گئی ہو تو پھر ہم اسی لائن سیگمنٹ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آرک اے بی ہے، آرک کا نشان اوپر لگایا گیا ہے۔ سچ دیٹ پی از دا مڈ پوائنٹ آف آرک، آپ کو گیون میں ایک مڈ پوائنٹ آرک کا دیا گیا ہے، پوائنٹ پی۔ ریکوائرڈ کیا ہے، ہمیں کیا ڈرا کرنا ہے؟ ٹو ڈرا اے ٹینجنٹ ایٹ پی، اسی پوائنٹ پی سے جو کہ مڈ پوائنٹ ہے آرک اے بی کا، اس سے ہوتا ہوا ایک ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے۔ ٹینجنٹ کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ a line which touches a circle at only one point، تو ہم تو ڈیفائن سرکل کے لیے کرتے ہیں ٹینجنٹ کو، لیکن آرک بھی ایک سرکل کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہم آرک کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ a line which touches an arc at only one point is tangent to that arc۔ تو پہلے آپ ایک آرک کھینچے جو کہ گیون میں آپ کو دیا گیا ہے اور اس کا کوئی میجر یا مقدار نہیں دیا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے ایک آرک کھینچے اور اس کے مڈ پوائنٹ پر آرک اے بی، ایک اینڈ پوائنٹ کو اے اور دوسری کو بی دے۔ اس کا مڈ پوائنٹ آپ اندازے سے لیں کہ یہ مڈ پوائنٹ ہے اور اس کو لیبل کرے پی سے۔ یہ تو گیون میں ہمیں دیا گیا ہے آرک اے بی اور اس کا مڈ پوائنٹ پی۔ اب ہم کنسٹرکشن کریں گے اور ایک ٹینجنٹ ڈرا کریں گے جو کہ پی سے گزرتا ہوا اس آرک اے بی کو صرف ایک پوائنٹ یعنی پی پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتا ہو یا ٹچ کرتا ہو۔ اس کے لیے ہم لفظ ٹچ استعمال کریں گے، ٹچ کرتا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ اے اور بی یعنی اینڈ پوائنٹس آف دا آرک اے بی یہ ملائیں۔ اب پوائنٹ پی سے، یہ مڈ پوائنٹ والا جو پوائنٹ آپ کو دیا گیا ہے، اس پوائنٹ پی سے اے بی پر ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے۔ پرپینڈیکولر کسی پوائنٹ سے ایک لائن سیگمنٹ پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر جس سے آپ کو پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہے اس پر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور کمپاس کو اتنا کھولیں کہ جس لائن یا لائن سیگمنٹ تک آپ پرپینڈیکولر ڈرا کرنا چاہتے تاکہ اس سے ذرا اوپر پینسل جائے، تو ایک آرک اس طرح ڈرا کرے کہ اس لائن کو 2 پوائنٹس پر انٹرسیکٹ کرے۔ پھر کمپاس اگر آپ زیادہ کھولے کم کھولے، لیکن تقریباً اتنا کھول دیں کہ یہاں اس انٹرسیکشن اور اس انٹرسیکشن پر آپ کمپاس اگر رکھتے ہیں تو دونوں آرکس اوپر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتا ہو۔ تو یہاں پر ایک انٹرسیکشن پوائنٹ پر کمپاس رکھتا ہوں ایک آرک، اور پھر دوسری پر کمپاس کا نیڈل
رکھ دے اور دوسرا آرک لگائی. دونوں آرکس ایک دوسرے کو ایک نقطے پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں. یہی پوائنٹ آف انٹرسیکشن پی سے ملائی. اس پی کی سیدھ میں اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کی سیدھ میں ایک لائن اس طرح ڈرا کرے تو یہ پرپینڈیکولر ہوگا اے بی کا. اب پوائنٹ پی سے گزرتا ہوا ایک اور پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہے. تو کسی پوائنٹ پر جو کہ کسی لائن یا لائن سیگمنٹ پر کوئی پوائنٹ ہو، اب اس پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر کمپاس رکھ دیں اور اس لائن سیگمنٹ کے ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک آرک یعنی سیمی سرکل یہ ڈرا کریں. پھر سیمی سرکل کے ایک پوائنٹ جو کہ اس لائن یا لائن سیگمنٹ سے انٹرسیکٹ کرتا ہو اس پر کمپاس رکھ دے. کمپاس اگر زیادہ کھولنا ہے تو بھی کھول سکتے ہیں، کیا یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک آرک لگائی. اب کمپاس کو نہ زیادہ کھولے نہ کم کھولے بلکہ اسی رداس کا برقرار رکھی جس پر ایک آرک آپ نے لگایا ہے. اگر آپ یہ تبدیل کریں، کم کریں یا زیادہ کریں تو پھر انٹرسیکشن غلط مقام پر ہوگا اور آپ کا پرپینڈیکولر درست نہیں ہوگا. تو اس دوسرے پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر کمپاس رکھ دے اور ایک دوسرا آرک لگائی جو پہلے سے موجود آرک کو ایک نقطے پر قطع کرتا ہے. قطع کرنا، انٹرسیکٹ کرنا، اردو میں قطع کرنا کہتے ہیں اور انگلش میں انٹرسیکٹ کرنا. اگر میں قطع کرنے کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو قطع کرنے کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیکٹ کرنا. یہ پوائنٹ پی اور یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن یہ اسی سیدھ میں ملائی اور ایک لائن ڈرا کرے. اس لائن کے لیے بھی آپ پوائنٹس لگائی. یہاں پر میں نے آر لکھ دیا اور یہاں پر ایس. یہ جو پرپینڈیکولر ہم نے ڈرا کیا یہ اسی کیو سے پی کیو، یہ بھی ایک پرپینڈیکولر تھا اے بی پر اور پھر پوائنٹ پی سے گزرتا ہوا ایک پرپینڈیکولر پی کیو پر ڈرا کیا جو کہ آر ایس ہے. تو یہ دوسرا پرپینڈیکولر آر ایس ٹینجنٹ ہوگا آرک اے بی کے پوائنٹ پی پر جو کہ مڈ پوائنٹ ہے پی آرک اے بی کا. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے جس پر کے ذریعے آپ ایک آرک کے مڈ پوائنٹ سے گزرتا ہوا ایک ٹینجنٹ ڈرا کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں سب ٹاپک 2. یہاں پر draw a tangent to a given arc without using the center through a given point P when P is at the end point of the arc. آپ کو ایک آرک اے پی دیا گیا ہے گیون میں اور اس کے ایک اینڈ پوائنٹ پی سے گزرتا ہوا ایک ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے جو اس آرک کے لیے ٹینجنٹ ہو. تو یہاں پر ہم نے تو گیون اور ریکوائرڈ لکھ دیا ہے. اسٹیپس آف کنسٹرکشن بک میں لکھ گئے ہیں اس لیے ہم اسٹیپس آف کنسٹرکشن نہیں لکھتے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں. تو پہلے آپ ایک آرک اپنی مرضی کی کھینچے کیونکہ گیون میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آرک کتنے لمبائی کا ہوگا. اس کو لیبل کرے اے پی سے کیونکہ وہاں پر گیون میں ہم نے لکھا ہے کہ اے پی ایک آرک دیا گیا ہے. دوسرا سٹیپ آپ یہ کر لے کہ اس کے اینڈ پوائنٹس کو ملائے. آر کے اینڈ پوائنٹس اے اور پی یہ دونوں جوائن کرے.
join A to P. پھر کوئی بھی نقطہ P تو یہاں پر ہے Q، کوئی سا نقطہ اس آرک پر لیں اور یہ لیبل کرے Q سے. Q کو A اور P سے ملائے. Q کو P سے بھی ملائے اور A سے بھی ملائے. یہاں پر ایک اینگل QAP یہ اینگل بنتا ہے، تو اسی مقدار کا، اسی میجر کا اینگل یہاں پر بنانا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی لائن اس طرح کا دیا گیا ہے اور اس پر اسی مقدار کا اینگل یہاں پر بنانا ہو، تو آپ پہلے ایک آرک اس اینگل کے دونوں آرمز کو ملاتے ہوئے اس طرح ایک آرک لگائے اور یہی یہاں پر اسی رداس کا ایک آرک بھی لگائے. پھر اس کا ویڈتھ دیکھیں، کمپاس کو اتنا کھولے کہ آرک کے دونوں سروں کو ٹچ کرتا ہو، اس کے برابر، اور اسی سے اتنی مقدار کا آرک کاٹ دیں. تو اس کو ملانے سے جو اینگل بنے گا، یہ اینگل اور یہ اینگل دونوں سیم میجر یا مقدار کے ہوں گے. تو یہی طریقہ ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں کہ پہلے کمپاس جتنا بھی آپ نے کھولا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک ایک آرک لگائی. جتنے ریڈیس پر یہاں آرک لگایا اسی ریڈیس پر QP سائڈ کے ساتھ بھی P کو مرکز مان کر ایک آرک اس طرح سے لگائی. پھر اس کی ویڈتھ، تو ویڈتھ اتنا ہے، اس کے برابر کمپاس کو لے اور پھر یہاں پر کمپاس کا نیڈل پٹ کریں اور ایک آرک لگائیں. یہ آرک پوائنٹ P کے ساتھ ملائیں تو سیم اینگل بنے گا. اس طرح ملانے سے یہ جو اینگل QP یہاں پر ہم R لکھ دیتے ہیں، QPR، یہ اینگل بالکل برابر ہوگا QAP کے، اس اینگل کے. تو یہ PR جو لائن کھینچا ہے یہ ٹینجنٹ ہوگا اس آرک AP کے. سمپل میتھڈ ہے کہ پہلے آپ کو آرک AP دیا گیا تھا، آپ اس کے اینڈ پوائنٹ A اور P کو ملائی، پھر کوئی سا نقطہ کہیں بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ Q یہاں پر بھی، یہاں پر، یہاں پر، لیکن A کے اوپر نہ ہو اور P کے اوپر نہ ہو. بس اس کے علاوہ A اور P اینڈ پوائنٹس کے علاوہ آرک پر کہیں بھی آپ نقطہ لکھ سکتے ہیں. Q کو A اور P یعنی آرک AP کے اینڈ پوائنٹ سے ملائیں. پھر یہاں پر QAP یہ اینگل جو بنتا ہے اس کے برابر یہاں پر ایک اینگل QPR بنانا ہوگا. اس کا سائڈ PR یہ ٹینجنٹ ہوگا اس آرک کے اینڈ پوائنٹ P پر. اب تیسرا سب ٹاپک ہے draw a tangent to a given arc without using the center through a given point P when P is outside the arc. اب ایک آرک AT آپ کو دیا گیا ہے اور ایک پوائنٹ P جو کہ آؤٹ سائڈ آف دا آرک ہے، یعنی آرک AT سے پرے ایک
पॉइंट P दिया गया है। तो उस पॉइंट P से आर्क AB पर एक टेंजेंट ड्रा करना है। इसके लिए B आप एक आर्क खींची और यहाँ पर एक पॉइंट P आप ले लें। ये पॉइंट P से लेबल किया, ये A और ये पॉइंट T। सबसे पहले आप A को P के साथ मिलाएं। A और P को मिलाने से ये लाइन सेगमेंट AP हासिल हुआ, जो कि दी गई आर को पॉइंट C हम लेंगे, C पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर C लिख दिया इस पॉइंट के लिए। जो आर्क AT और AP जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट C पर। तो इस पॉइंट को C से लेबल किया। अब AP, इसके लिए हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीक़ा हम इस्तेमाल करते हैं कि P एंड पॉइंट पर कंपास रख दे और AP की लंबाई से कुछ ज़्यादा कंपास को ले। AP के हाफ से, ये तकरीबन इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ले। तो अंदाज़ा के मुताबिक ये मिड पॉइंट होगा। तो इससे मैंने ज़रा ज़्यादा कंपास खोल दिया ताकि जो आर्क्स हम लगाते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इसी तरह A पर कंपास का नीडल रखते हुए दो आर्क्स ऊपर नीचे इसी तरह लगाएं। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसकी सीध में रूलर रख दें और सिर्फ यहाँ पर मिड पॉइंट लगाएं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्ट मीन्स कि इस AP लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटता है। तो लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ मिड पॉइंट मालूम करना था। तो वो ये पॉइंट है और इसे लेबल किया D से। अब D को मरकज़ मानकर AD के बराबर कंपास खोल दे या DP के बराबर कंपास खोल दे। तो एक सीमी सर्कल इस तरह हम ड्रा करेंगे। अब ये पॉइंट C जो कि आर्क AT और लाइन सेगमेंट AP के इंटरसेक्शन है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम कंपास इस्तेमाल करते हैं। कंपास का नीडल इस पॉइंट पर रख दे जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है और एक सीमी सर्कल इस तरह लगाई जो लाइन सेगमेंट दोनों तरफ इंटरसेक्ट करे। फिर ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे और ऊपर कंपास को ज़रा ज़्यादा खोल दे और ऊपर एक आर्क लगाई। फिर दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे और एक आर्क लगा दे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट C के साथ मिलाने से एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा। इस AP लाइन सेगमेंट से गुज़रता हुआ, जो कि C से ये परपेंडिकुलर गुज़रता है और यहाँ ये सीमी सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट हमने E लिया।
اب کمپاس کو پی ای کے برابر کھول دے، جتنا پی سے ای تک جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر کمپاس کھول دے، اور یہاں جو گیون آرک ہے اس پر ایک نشان لگائیں، ایک آرک انٹرسیکٹ کرے یہاں پر۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے ٹینجنٹ گزرے گا پوائنٹ پی سے، تو پوائنٹ پی کو اسی نقطے سے ملاتے ہیں، یہ پوائنٹ پی، اور وہاں پر جو پوائنٹ پر یہ دونوں آرکس انٹرسیکٹ ہوئے ہیں اس پوائنٹ کے ساتھ ملائے، تو یہ پوائنٹ اس کو ہم پوائنٹ ایف دیتے ہیں۔ پی ایف ٹینجنٹ ڈرا ہو گیا اس آرک اے ٹی کے۔ تو سمپل سا طریقہ ہے، آپ کو یہ آرک اے ٹی دیا گیا ہے، اس کے باہر ایک پوائنٹ پی دیا گیا ہے، تو آپ اے اور پی کو پہلے ملائی، ایک لائن سیگمنٹ حاصل ہوگا۔ اس لائن سیگمنٹ اے پی کا مڈ پوائنٹ معلوم کرے۔ مڈ پوائنٹ معلوم کرنے کے لیے پرپینڈیکولر بائی سیکٹر کا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ پی پر کمپاس کا نیڈل رکھ دے، ایک آرک لگائی اوپر ایک نیچے، پھر اے پر کمپاس کا نیڈل رکھ دے، ایک آرک اوپر اور ایک نیچے لگائی، یہ دونوں آرکس اوپر بھی اور نیچے بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ پیمانہ اس کے ساتھ رکھ دے اور اس کی سیدھ میں یہاں اے پی لائن سیگمنٹ پر ایک پوائنٹ لگائے، یہی اس آرک اے پی لائن سیگمنٹ اے پی کا مڈ پوائنٹ ہوگا۔ مڈ پوائنٹ ڈی کو مرکز مان کر اے ڈی ریداس یا ریڈیس کا ایک سیمی سرکل لگائیں۔ پھر پوائنٹ سی جو کہ اے پی لائن سیگمنٹ اور آرک اے ٹی کا انٹرسیکشن پوائنٹ ہے، اسی پوائنٹ پر ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرے جو کہ ای سی پرپینڈیکولر ہے۔ یہ پوائنٹ ای پر سیمی سرکل کو انٹرسیکٹ کرتا ہے۔ اب پی ای کے برابر اگر آپ یہ ملائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ملاتے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملانا چاہے تو اس طرح ڈاٹ سے ملائے۔ پی ای کے برابر آپ کمپاس کھول دیں اور یہاں لا کر اس پہلے سے جو گیون آرک ہے اے ٹی، اس پر نشان لگائی۔ اس نشان کو لیبل کرے، فرض کرے اس کو ہم نے جی سے لیبل کیا، تو پی اور جی کو ملائے، یہ ہمارے پاس ٹینجنٹ ہو گیا۔ اسے آپ پی جی کہے یا پی ایف کہے، اگر یہاں پر دوسرا نقطہ آپ نے دیا ہے تو پی ایف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پی جی ٹینجنٹ ہو گیا پوائنٹ پی سے آرک اے ٹی پر۔ یہ تین طریقے تھے ایک آرک کے لیے ٹینجنٹ ڈرا کرنے کے، تو اس پر غور کریں، انشاءاللہ آپ خود ڈائیگرام بنا سکیں گے اور ٹینجنٹ ڈرا کر سکیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز پریکٹیکل جیومیٹری میں جو جتنی بھی ٹاپکس ہیں، ہر ٹاپک کے لیے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، بشرط یہ کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں انکریج کریں۔ تھینکس الاٹ۔